نشوا کو جب پتہ چلتا ہے کہ برہان عاصم انکل کا بیٹا ہے تو اس کے لیے بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوتا ہے، اور دوسری طرف برہان کی دادی بھی یہ سن کے سرپرائزڈ ہوتی ہیں کہ نشوا کسی اور کی نہیں بلکہ بسما کی بیٹی ہے۔ تو وہ کھلے دل سے نشوا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے تو یہ بچی شاپنگ مال میں ہی جب ملی تھی بہت اچھی، بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ بہرحال نشوا برہان کی دادی سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے بینش کی شادی پر ضرور آنا ہے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ برہان سر کو مت بتائیے گا کہ میں بسما کی بیٹی ہوں، کیونکہ ایک سرپرائز تو میری طرف سے بھی بنتا ہے۔ اور پھر جب برہان اپنی دادی کے ساتھ بینش کی مہندی پہ پہنچتا ہے تو نشوا، جس کا عمار کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا ہے کیونکہ عمار چھپ چھپ کے فریال کی پکچرز بنا رہا تھا، اور نشوا اسے منع کرتی ہے کہ اگر قدسیہ آنٹی نے دیکھ لیا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری یہیں پر کلاس لگ جائے گی، تمہاری بہن کی شادی کا فنکشن ہے، کم سے کم کچھ تو لحاظ کرو۔ لیکن عمار جب نشوا سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو نشوا بہت غصے سے آگے بڑھتی ہے اور بے خیالی میں بری طرح سے برہان سے ٹکرا جاتی ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں جو ٹرے ہوتی ہے وہ سب کچھ بھی برہان کے اوپر گرتا ہے اور اس کا ڈریس خراب ہو جاتا ہے۔ برہان خود بھی فون پہ بیزی تھا، وہ بھی نشوا کے یوں اچانک ٹکرانے پہ جب سامنے دیکھتا ہے اور نشوا کو کھڑے پاتا ہے تو اسے سچ میں حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ نشوا اسی بسما کی بیٹی ہے جس کے ساتھ میرا باپ ہمیشہ سے محبت کرتا آیا ہے اور ساری زندگی اس کی یادوں کے ساتھ گزار دی، تو برہان کو ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تو مزید آگے بہت سے سرپرائزز ہیں جو نشوا اور برہان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ نشوا برہان سے عاصم انکل کے نہ آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو برہان بتاتا ہے دراصل بابا کو اس طرح کا شور ہنگامہ پسند نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو نشوا سوچ لیتی ہے کہ میں خود عاصم انکل سے ملنے جاؤں گی۔ فی الحال تو اسے یہ غصہ ہوتا ہے کہ سب لوگ شادی کا فنکشن انجوائے کر رہے ہیں، لیکن میری ماں ہے جو کچن میں گھسی کاموں میں مصروف ہے، اسے تو تیار ہونے کا بھی وقت نہیں ملا، اور خود نشوا کو بھی بسما نے کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ تو نشوا بسما کے پاس جاتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز اچھا سا تیار ہو کے باہر آ جائیں، آپ کے اتنا کام کرنے پہ تمغہ امتیاز ملنے والا نہیں ہے، ویسے بھی ان لوگوں نے ایک ٹیم ہائر کی ہوئی ہے کاموں کے لیے، تو آپ بلا وجہ خود کو کیوں کھپا رہی ہیں۔ اتنے میں نشوا کا تایا یعنی بختیار پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بسما کو عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے، جس سے بسما کو الجھن سی ہوتی ہے۔ تو نشوا یہ نوٹ کرتے ہوئے جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو تایا کو کھڑا پاتی ہے، اور اسے ہمیشہ ہی بختیار تایا کی یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ وہ اس کی ماں کو ہمیشہ گھوریاں مارتے رہتے ہیں، جبکہ ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ بختیار نے بسما کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ بختیار اور بسما کا سیکرٹلی نکاح ہو چکا ہے یا وہ ویسے ہی بسما کو ہریس کرتا ہے، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ بہرحال فی الحال تو نشوا جب یہ سب دیکھتی ہے تو اسے یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ نشوا کے باپ سے شادی سے پہلے بسما اور عاصم انکل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان دونوں کی شادی کی بات بھی چل رہی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ میری ماں عاصم انکل کو چھوڑ کے میرے باپ کے ساتھ شادی پہ مجبور ہو گئی، جبکہ نشوا کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا بلکہ بہت ہی عیاش قسم کا انسان تھا۔ جبکہ نشوا نے جب سے عاصم انکل کو دیکھا ہے وہ سوچتی ہے کاش میرے بابا ایسے ہوتے، لیکن اب وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ساری حقیقت پتہ چلا کے رہے گی، کیونکہ بسما تو نشوا کو کچھ بھی بتاتی نہیں ہے۔ تو نشوا سوچتی ہے کہ عاصم انکل سے مجھے ساری حقیقت پتہ چل سکتی ہے، اس لیے وہ شادی کے فنکشن کو درمیان میں ہی چھوڑ کے عاصم انکل سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ عاصم جو اپنے کمرے میں کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف ہوتا ہے نشوا کو وہاں دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی تمہاری کزن کا شادی کا فنکشن چل رہا ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو، جس میں نشوا بھی شکایت کرتی ہے کہ آپ شادی میں کیوں نہیں آئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد عاصم سے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، سننا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جب آپ قدسیہ آنٹی سے باتیں کر رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی تھیں اور مجھے تب پتہ چلا کہ آپ اور میری ماں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ عاصم کہتا ہے نشوا یہ بہت پرانی اور بہت تکلیف دہ کہانی ہے، فی الحال میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا، ایک کام کرتے ہیں میں تمہیں اپنا فیملی ایلبم دکھاتا ہوں، جس پہ نشوا بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور پکچرز دیکھ کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے، جس میں نشوا کو پتہ چل جاتا ہے کہ عاصم اور بسما صرف ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے
بلکہ ایک دوسرے کی محبت میں بے حد مبتلا تھے۔ اس لیے عاصم سے کہتی ہے پلیز بتائیں نا کہ آپ کی میری امی سے شادی کیوں نہیں ہو سکی، جس پہ عاصم نشوہ سے کہتا ہے کہ میں نے خود ابراڈ میں انہی سوالوں سے الجھتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی، لیکن کبھی بسمہ سے ملا تو ضرور پوچھوں گا کہ آخر اس نے مجھ سے شادی سے انکار کا فیصلہ کر کے تمہارے باپ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا۔ تو نشوہ عاصم سے وعدہ کرتی ہے کہ میں اس میں آپ کی پوری مدد کروں گی کہ امی سے آپ کی ملاقات کروا سکوں، جس میں آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے ساری باتیں کر سکیں۔ دوسری طرف قدسیہ کی بیٹی فریال نے بھی نشوہ اور برہان کی طرح کارپوریٹ لاء پڑھا ہے۔ بختیار نے قدسیہ سے فریال اور عمار کی شادی کی بات تو کی ہوئی ہے لیکن باقاعدہ رشتہ نہیں ہوا۔ بختیار عمار سے کہتا ہے کہ جتنے دن قدسیہ آپی یہاں پہ ہیں پلیز اپنی خالہ کے سامنے ایک سدھرے ہوئے انسان بن کے رہنا تاکہ فریال سے تمہاری شادی کی بات کو آگے چلایا جا سکے۔ اب عمار جب اتنے سالوں بعد فریال سے ملتا ہے تو اسے تو فریال بہت پسند آتی ہے، جبکہ فریال کو پہلی نظر میں ہی عمار شدید ناپسند آتا ہے اور اسے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمار نہ صرف بگڑا ہوا انسان ہے بلکہ نماز قرآن دین سے بھی کوسوں دور ہے، حتیٰ کہ عمار کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اس لیے لگتا تو یہی ہے کہ بختیار صاحب جب قدسیہ آپی سے فریال اور عمار کی شادی کی بات کریں گے تو فریال خود ہی عمار سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی، جبکہ بینش کی مہندی کے فنکشن پہ فریال اور برہان کی بھی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور جب دونوں کو میوچل انٹرسٹ کا اور خاص طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے ہی کارپوریٹ لاء پڑھا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے اور پھر لمبی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ فریال کو تو برہان بے حد پسند آتا ہے اور نشوہ جو عاصم انکل سے ملنے کے بعد فنکشن پہ واپس آتی ہے تو باہر سے ہی جب برہان اور فریال کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے اندر سے تھوڑی سی جیلسی کی فیلنگز آتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ برہان سر نے میرے ساتھ تو بیٹھ کے تھوڑی دیر بھی بات نہیں کی، سب سے ملنے کا وقت ہے سوائے میرے۔ اتنے میں ایک گنڈا سا لڑکا آتا ہے جو نشوہ کے ساتھ چھیڑ خانی کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عمار دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور فوراً جا کے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ عمار نے جان بوجھ کے نشوہ کو چھیڑنے کے لیے اس لڑکے کو بھیجا ہو۔ بہرحال آپس میں جب ہاتھا پائی ہوتی ہے تو برہان فریال کے ساتھ باقی سب گھر والے بھی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ نشوہ کو اس ساری سچویشن میں عجیب سی امبیرسمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ وہ پہلے ہی دکھی ہو گئی تھی برہان کو فریال سے باتیں کرتے دیکھ کے، اس لیے وہ تو جا کے اپنے روم میں بیٹھ جاتی ہے، جبکہ بختیار خاص طور پہ بسمہ سے کہتا ہے کہ نشوہ پہ نظر رکھا کرو۔ عاصم کا بیٹا کورٹ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، نشوہ کو اپنی طرف سے سمجھا لو کہ اسے عاصم کے بیٹے کے ساتھ زیادہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے بختیار کے دل میں چور تو ہے کہ وہ عاصم کا گھر اسی کے بیٹے کو بیچ کے ایک غلطی تو کر چکا ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بیٹے عمار کے خلاف ماہین کا جو کیس چل رہا ہے اس کیس کی سپرویژن بھی بیرسٹر برہان یعنی عاصم کا بیٹا کر رہا ہے۔ تو ناظرین دیکھا جائے تو قرض جاں ڈرامے میں 3-4 سٹوریز پیرالل چل رہی ہیں، لیکن ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور سب سے انٹرسٹنگ ہے بسمہ اور عاصم کی لو سٹوری۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا نشوہ بسمہ اور عاصم کو ملوانے میں کردار ادا کر پائے گی تاکہ اس کی ماں کی زندگی میں خوشیاں لوٹ سکیں۔ آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے بسمہ اور عاصم کے ایک ہونے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔